قوموں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان آپس میں ہمیشہ قتل ٹکراتے رہتے ہیں، کیونکہ نئی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ تکڑ پہ ہی ہوتا ہے، چتر پہ ہی ہوتا ہے، بیٹھنے پہ ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں جس طرح میر صاحب نے کہا، آج تو میں صرف مری قبائل کا اور یقیناً اس کے بعد میں زرکون قبائل کے پاس بھی جا رہا ہوں، میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ کل آپ نے اس سردی کے موسم میں اس تکلیف میں میرے خاطر، رسول اللہ کی خاطر آپ یہاں سے کولو سے تکلیف کر کے جو دوست ہمارے باقی بھی آئے جلسے میں تشریف لائے اور ایک کامیاب جلسہ ہوا، میں آج خالصاً صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں کولو دوبارہ بھی آؤں گا، اور جس طرح میر صاحب نے کہا، میر صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے، جب بھی آپ کہیں گے، جب بھی مناسب وقت ہوگا، جب آپ جلسہ رکھیں گے، میں کولو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آؤں گا، اور کولو کے مسائل میرے دل کے قریب ہیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو بائی فیس بائی نیم جانتے ہیں۔ یہ قوم ہمیشہ سے اکٹھے رہی ہے، مری بگٹی قبائل تاریخی طور پر اکٹھے رہے ہیں، لیکن کیونکہ چیئرمین صاحب نے چند چیزوں کی گزارشات کی ہیں، تو یقیناً ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب دیا ہے، اور ہم اس خلوصیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ ظاہر ہے ہر علاقہ بلوچستان کا پسماندہ ہے، ہر علاقے بلوچستان کا یہ چاہتا ہے، لیکن وسائل کی کمی بھی آپ کے سامنے ہے چیئرمین صاحب، لیکن چند چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ جو کمی ایئر کا بجٹ ہے، اس میں بیٹھ جاؤں گا اپنے نصیب اللہ خان کے ساتھ۔ آپ نے یہ جتنے مجھے روڈس بتائے ہیں، ساروں میں تو میں وعدہ نہیں کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان سڑکوں کی تعمیر ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے مجھے 3 ڈیمز کا ذکر کیا ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، کوئٹہ میں اس کی پی سی روم بنانے کا حکم میں آج ہی دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے 2 ڈیمز تو ہم ضرور بنائیں گے، اگر تیسرے کی بھی کوشش کریں گے، اگر 2 ضرور بنائیں گے۔ اور آپ نے 3 سب تحصیلوں کا ذکر کیا ہے، میں آج ہی اعلان کر دیتا ہوں، تینوں سب تحصیل جو آپ نے مجھے اپلیکیشن کا بتایا ہے، بلکہ شاید یہ 5 کا آپ نے ذکر کیا ہے، سب تحصیل رحمان آباد کو تحصیل لیول پہ لے کے جانا ہے، اسی طرح تحصیل تمبو کو تحصیل لیول پہ لے کے جانا، سب تحصیل ہے، اس کے بعد سب تحصیل جو گھرسنی ہے اس کو تحصیل کا درجہ دینا ہے، اور یونین کونسل ریجن کو سب تحصیل کا، یونین کونسل کرم خان شہر کو سب تحصیل کا درجہ دینا ہے۔ میں ان 5 کا اعلان کرتا ہوں، یہ آپ کا حق ہے، اور اسی سے ہی گورننس جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس سرکار ہوگی تو سرکار سے وہ کام لیں گے، جب سرکار ہی نہیں ہوگی تو کام کیسے لیں گے؟ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ 5 انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی، ماسوائے اس کے کہ اگر اس میں کوئی قانونی ہچوئی یقیناً نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی قانونی ہچوئی میں نصیب اللہ صاحب کو بتاؤں گا، کل مری یہ نہ کہنا کہ سرفراز مفتی جھوٹ بول گیا تھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا، اور میں کر کے دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے، میں ڈسٹرکٹ کونسل کولو کے لیے اس سال کے بجٹ میں، اگلے سال تو ہم رکھیں گے، اس سال کے بجٹ میں 50 کروڑ روپے کا اعلان کریں۔ علاوہ سے جو کولو کا مرکزی صدر بازار ہے، اس کے جو ٹرفٹائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور سیوریج سسٹم کا، وہ کولو بازار میں بھی آتا جاتا رہا ہوں، اجے عبداللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میزبان رہے ہیں، امیر صاحب کے گھر آتے تھے، نور خان کو اللہ علیہ کی رحمت کرے، تعلق خان ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، محمد خان مری صاحب کے ساتھ، ظاہر خاندان میں آپس میں آپ لوگوں کے دوستیاں بھی ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ اس گھر سے، اس خاندان سے بھی ہمیشہ عزت ملی ہے۔ میں اس کولو بازار کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اجے عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھا کرتا ہوں، تو اس کولو بازار کا جو ٹف ٹائل ہے اور سیوریج کا اور ڈرینیج کا نظام ہے، میں اس کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے کولو بازار۔ میں آخر میں ایک بار پھر مری کمال کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا تھا کہ کل آپ جلسے میں تشریف لائے تھے، نصیب اللہ صاحب آپ کا، چیئرمین صاحب آپ کا، اور جتنے آپ معتبرین یہاں تشریف رکھتے ہیں، وغیرہ صاحبان تشریف رکھتے ہیں، میں آپ تمام مری قبائل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، وہ عزت انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طریقے سے لوٹاؤں گا جس طرح آپ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کولو ایک پرامن علاقہ ہے، آپ نے اپنے علاقے میں امن رکھا ہوا ہے۔ قبائلی طرز زندگی میں قبائلی جو سربراہان ہوتے ہیں، جو متورین ہوتے ہیں، جو وڈیرہ صاحبان ہوتے ہیں، جو ٹکری ہوتے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں امن و امان کو بحال رکھیں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ کولو میں یہ جو امن ہے، یہ یقیناً باعث تعریف ہے آپ تمام لوگ، اس میں جن جن لوگوں نے کردار ادا کیا، اور ہمارے جو شہداء ہیں، بالخصوص میر گل خان کے ساتھ تو میرا ایک بھائیوں کا تعلق تھا،
ہم جب جاتے تھے ان کے ساتھ کوئٹہ میں ملاقات ہوتی تھی، اسلام آباد میں ملاقات ہوتی تھی، ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جسٹس نواز مری صاحب کو میں عقیدت پیش کرتا ہوں. ان شہداء نے وہ قربانی کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد پر آج ہم یہاں پر موجود ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور ان کو اس علاقے کو ترقی دے کر اور تعلیم کے دروازے کھول کر اس ڈویژن کے لیے بالخصوص جس طرح آپ نے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کریں گے کہ ڈویژن لیول پہ اس کوٹا کو بڑھائیں، اور تاکہ یہاں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اور تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے، قلم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے قومیں آگے بڑھی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ مری اقوام میں یہ شعور موجود ہے. مری اقوام ایک باشعور قوم ہے، ایک تعلیم یافتہ قوم ہے، اور آپ کے پاس شعور ہم سے بہت پہلے آیا ہے. آپ کے پاس یہ قلم جو ہے ہم سے بہت پہلے آیا ہے. تو آپ یقیناً اس قلم کی جو طاقت ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور مزید ترقی کا جو سفر ہے اس میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے. جو ہماری غریبی ہے ہم انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.